کیا آپ کو پتا ہے ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے، جو بعض اسلامک روایت اور تصوف میں ایک پرسکون اور دل کو چھو جانے والا یقین مانا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ روحیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہے۔ اس تصور پر 10 اہم نشانیاں درج ہے۔ پہلا، عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہاں ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحیں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں پہچان، وعدہ اور تعلق پہلے سے ہی قائم تھا۔ دوسرا، عالم ارواح کا آپسی پہچان۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق وہ روحیں جو آپس میں قربت محسوس کرتی ہے وہ اس دنیا میں بھی قریب آتی ہے۔ تیسرا، روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہے اور ان کے درمیان ایک روحانی وعدہ ہو جاتا ہے جو دنیا کے ظاہری نکاح سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ چوتھا، روحانی ہم آہنگی، دلوں کا جڑنا۔ جب یہ ارواح اس دنیا میں آتی ہے تو ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ان کے دل بے اختیار جڑ جاتے ہیں۔ پانچواں، دنیاوی رکاوٹیں اور امتحان۔ کبھی کبھی یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے۔ حالات، خاندان، معاشرے کی رکاوٹ یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ عشق میں جدائی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چھٹا، دعاؤں اور خوابوں کا ذریعہ۔ ایسی روحیں دعاؤں میں ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہے اور گویا کوئی نہ کوئی راستہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور روحانی تعلق دنیاوی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ساتواں، اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایسا روحانی نکاح اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو۔ اس رشتہ میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ آٹھواں، اس کے مزاجی سے عشق سے حقیقی تک صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے تو یہ اس کے مزاجی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کے طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نواں، روحانی درد۔ جب ان نکاح میں جدائی ہو جاتی ہے تو ان کا درد عام درد سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی سے محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ 10واں، زندگی میں تکرار اور روحانی وصال۔ ایسی روحیں اگر اس زندگی میں نہ ملے تو کسی اور جہاں میں دوبارہ ملتی ہے۔ بعض صوفیانہ اقوال کے مطابق جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ مل سکے تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا جاتی ہے۔ اس کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا ہے اور اللہ ان کی سچائی کو قربت کے صدقے جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ بس اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ جب آپ اپنی نیت پاک رکھتے ہیں اور اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملوا دیتی ہیں جو عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ یاد رکھو، وہ شخص اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھ چکا ہے اور پھر وہ آپ کے دعاؤں سے مل جاتا ہے، ہر مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اسی لیے یقین رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ آپ کو ہر حالت میں مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ روحانی رشتے اللہ کی سب سے خاص نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک مقدس امانت کے حصے دار ہیں۔ تو کیا کبھی بھی کسی سے ملنے کے بعد ایک روحانی احساس محسوس کیے ہیں؟ تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کب کس کی دعا قبول کر لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ آپ کے دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر کر کے آپ کو عطا کرے اور آپ کی زندگی کو اپنے نور سے روشن کر دے، آمین ثم آمین۔